اجماع امت تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے نا کہ اجماع ہے یا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ یہ معاملہ اصل میں کہاں زیر بحث آیا ہے. تو میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ روایات میں زیر بحث آیا ہے، اور روایات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ روایات ایسے نہیں ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیانی اس میں نقل کر دیے گئے ہیں، اس میں ایک بات حضور نے اگر کہی ہے تو بعض اوقات بڑے اجمال کے ساتھ فرما دی ہے، بعض اوقات اس خاص موقع پر کہہ دی ہے. اس کو سمجھنا ناگزیر ہے. جیسے وہ بات ابھی انہوں نے پیش کی نا، قرآن کی ایک آیت پیش کی، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک راوی اس کو بیان کر دیتا تو عین ممکن ہے کہ ہم اس تردد میں پڑ جاتے کہ شاید یہاں پر تصویروں کی حرمت بیان کی گئی ہے، لیکن واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کی پرستش ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے کوئی تردد نہیں ہوا. یعنی آپ نے بھی اتفاق کیا، میں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ اگر اس نوعیت کی کوئی تصویر کو مجسمہ بنایا گیا جس کو لوگ پوچھتے ہیں، جسے معبود بناتے ہیں، کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسے توہم کو مجسمے کی شکل دے دی گئی ہے کہ جس میں پرستش ہو رہی ہے، تو شرک تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایک ممنوع چیز ہے، بالکل واضح ہو جائے گا. تو میں نے یہ توجہ دلائی آپ کو وہ یہ تھی کہ اب ہمیں روایتوں کو بھی اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. یعنی روایات کے اندر جب کوئی بات بیان ہوتی ہے تو زیر بحث یہ نہیں ہے کہ بیان ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن دو باتیں بالکل واضح ہوں گی. ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ یا تو وہ مسلمات فطرتی کا بیان ہوگا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر جھوٹ کے معاملے میں کوئی بات کسی روایت میں بیان ہوئی ہے تو اصل میں وہ فطرت کا مسلمہ ہے، اس کے کسی اطلاقی پہلو کو حضور بیان کر دیں گے، کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلا دیں گے، یا پھر قرآن مجید نے کوئی اصول بیان کیا ہوگا اور روایات کے اندر اس اصول کی بنیاد کے اوپر کوئی اپلیکیشن کا، کوئی اس کے اطلاق کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہوگا. روایات کا دائرہ یہی ہے. یعنی روایات یہ نہیں کرتی کہ وہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کر دیں، وہ تو جو قرآن و سنت میں دین بیان ہوا ہے یا جو آپ کی فطرت کے اندر دین کی ہدایت موجود ہے اس کی تفہیم کرتی ہیں، تبیین کرتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ الگ ہے، اور اس کی شرح و وضاحت کا معاملہ آپ نے سوال پوچھا کر دی، کسی موقع پر کوئی جملہ کہہ دیا، کسی جگہ کوئی ترغیب ترہیب کی بات کرتے ہوئے کسی بات کی طرف اشارہ کر دیا. تو سارے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت ہے کہ جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے. تصویر کے معاملے میں موسیقی کے معاملے میں ایک روایت ہے جو اس معیار پر. تصویر کے معاملے میں بہت سی روایات ہیں، موسیقی کے معاملے میں ایک روایت ہے، اور یہ وہی روایت ہے جو بخاری میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَىٰ وَالْحَرِيرَ والخبر والبعض، یہی مشہور روایت ہے. اب آپ اس روایتی پر غور کیجئے. یعنی اس روایت کے اندر یوں نہیں ہے، ترجمہ کیا جائے صاحب اس روایت کا؟ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. یعنی اس روایت میں یہ نہیں طریقہ اختیار کیا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی حرمت کے بارے میں کوئی صریح الفاظ استعمال کر دیے ہیں، بلکہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ان چیزوں کو لوگ حلال سمجھنے لگ جائیں گے. اب اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں جو پیغمبروں کا عام طریقہ ہے نہایت اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور اس اجمال کو ہم دین کی تعلیمات کی روشنی میں، عمومی مسلمات کی روشنی میں کھولیں گے. پہلی ہی چیز کو لے لیجئے اس میں بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ شرمگاہ کو حلال کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے یہ معنی لے سکتا ہے کہ ہر شرمگاہ جو ہے لوگوں کے لیے ممنوع ہو گئی ہے؟ جائز ہے بالکل. یعنی اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کے حدود میں کون سے معاملات حلال کیے گئے ہیں، کون سے معاملات حرام کیے گئے ہیں، یہ دیکھیں گے نا بالکل. یعنی اس کا جائزہ لیں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لیے کوئی کشش کا یا زینت کا پہلو پیدا کیا ہے، تو اصولی بات قرآن مجید میں یہ کہہ دی ہے کہ لوگوں سے پوچھو کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو علی الاطلاق حرام ہو سکتی ہے. لیکن نکاح کی صورت میں تو یہ سنت ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر شرمگاہ کا لفظ استعمال کیا گیا نا تو ایک اجمال میں استعمال کر دیا گیا. اب ہم یہ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کرے کہ اسلام میں تو خدا کے پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ اصل چیز رہبانیت ہے، کسی آدمی کو جنسی تعلق کسی سے قائم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ شرمگاہ کو پہلی مرتبہ حلال قرار دیں گے. ایسا تو نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ کسی روایت میں جب کوئی بات آتی ہے تو اس میں سارے حدود قیود نہیں بیان کیے گئے ہوتے. بعض اوقات ایک چیز کو علامت کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ چیز بیان کر دی جاتی ہے، اس کے لوازم پیش نظر ہوتے ہیں. مثلا میں ایک روایت کی آپ کو مثال دوں گا. کچھ برتن تھے عرب میں کہ جن میں لوگ شراب بناتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی مشہور روایتوں میں سے ان برتنوں کا ایک موقع پر ذکر کر کے کہا کہ یہ ممنوع ہے. کوئی وفد آیا تھا غالباً، وفد آیا ملنے کے لیے، تو آپ نے دبا اور ہنتم اس طرح کے بعد برتن تھے جو لوگ بنا لیتے تھے جن میں شراب میں خمیر اٹھایا جاتا تھا. تو آپ نے برتنوں کا نام لے کے یہ کہا کہ یہ ممنوع ہے. جو آدمی بھی ساری روایت کو دیکھتا ہے، اس کا پس منظر دیکھتا ہے، اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل چیز برتن نہیں ہے،
اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو شراب بنائی جا رہی ہے اس کو ممنوع قرار دے رہا غالب استعمال وہی ہوتے ہیں. تو اس روایت میں یہ جو بخاری کی روایت ہے کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ان چیزوں کو ممنوع قرار دیں. ان ساری چیزوں کا آپ جائزہ لیں تو وہ سب چیزیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے, ان کے حدود متعین کیا جائے, ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. پہلی چیز اس میں جو بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ شرمگاہوں کو حلال قرار دے لیں گے. تو شرمگاہوں کے بارے میں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سی شرمگاہیں حلال ہیں, کون سی شرمگاہیں حرام ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے. یہ جنسی تعلق کی تعبیر ہے, ظاہر جنسی تعلق کی تعبیر ہے نا, لیکن جنسی تعلق بیویوں کے ساتھ حلال ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. جنسی تعلق کو ایک دائرے میں حلال قرار دیا گیا, دوسرے دائرے میں حرام قرار دیا گیا ہے. تو ہم فوراً آدمی کو توجہ دلائیں گے کہ بھائی یہاں پر ہر جنسی تعلق ممنوع نہیں قرار دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو رہبانیت اختیار کر لینی چاہیے اور ان کو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے خواتین کے ساتھ. یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلق کی بہت سی صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہوا ہے. وہ ہم قرآن سے بھی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عمومی ہدایت سے بھی جانتے ہیں. چنانچہ بیویوں کے علاوہ اگر آدمی اس نوعیت کے معاملات کرتے ہیں تو یہ قرآن کی روشنی میں بھی ممنوع ہے. اس روایت کے اندر بھی ان کی ممانعت کر دی گئی ہے. آپ دوسری چیز کو دیکھیے, ریشم ہے مثال کے طور پر. حریر. اب یہ ہے کہ ریشم کے بارے میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریشم میں بجائے خود کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے. کسی اصول پر سمجھیں گے نا اس کو. ٹھیک. یعنی یہ فہم, یہ بصیرت ضروری ہے. اگر اس فہم اور بصیرت کو آپ ایک طرف رکھ دیں گے تو پورا کا پورا دین بیمانی ہو کر رہ جائے گا. تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اسراف کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, تکبر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, نمائش کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. تمام روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تکبر اور نمائش کی جو چیزیں تھیں, برتن تھے, سونا چاندی تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی کہ ایک بندہ مومن کو اس طرح کے لباس نہیں پہننے چاہیے, اس طرح کی وضاحت نہیں اختیار کرنی چاہیے, اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ ریشم اس پہلو سے دیکھا جائے گا. اچھا, جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو دیکھیں گے تھوڑی سی وسعت پیدا ہو جائے گی. اور پھر خواتین پہ تو علی الاطلاق جائز ہے یہ خواتین کے لیے. میں اسی جانب توجہ دلا رہا تھا کہ پہلے تو ایک وسعت پیدا ہوگی. جب آپ ریشم کو اس زاویے سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ ریشم کا نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں اگر ریشم میں یہ چیز تھی, آج کسی اور چیز میں یہ چیز ہو سکتی ہے. تو تکبر, نمائش, یہ چیزیں ہیں کہ جو ممانعت کا باعث بن رہی ہیں. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ پیغمبر کیسے اجمال سے بات بیان کرتے تھے. یعنی ان کے زمانے میں ایک چیز میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو اس کو آپ نے موضوع بنا لیا. اسی طرح سونے چاندی کے بارے میں بعض آپ کو روایات ملیں گی, سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے بارے میں ملیں گی. یہ چیزیں رفاعیت کی علامت سمجھی جاتی تھیں, اس کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے تھے. ایک اور روایت کے اندر یہی بات لباس شہرت کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ لوگ جس طرح ہمارے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بعض چیزیں اسٹیٹس سمبل بن جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, آپ دوسروں پر دھوس جماتے ہیں, دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں.